اسٹیٹ لائف جس کو انشورنس بولا جاتا ہے، کیا وہ حلال ہے؟ سود کو بیس کرتا ہے اسٹیٹ لائف کا جو محکمہ ہے۔ کچھ علماء کرام نے اس کے بارے میں واضح کیا ہے کہ یہ حلال ہے۔ جن علماء کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو حلال کیا ہے، وہ نام درست نہیں ہے۔ پڑوسی ملک ہے ہمارا، ہندوستان ہو گیا، بھارت، وہ جیسی یہاں پہ اپنی چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، ویسے ہی ہم مسلمان اسی طرح کے طریقہ کار ہم اپنا رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک مرغی کو سر کے اوپر سے وار دیا، انڈوں کو سر پہ وار کے پھینک دیا۔ کیا یہ صدقہ دینا جائز ہے اس طرح؟ نہ انڈوں کو وارنا ضروری ہے، جی، نہ مرغی کو گھمانا ضروری ہے، نہ کسی کو ہاتھ لگوانا ضروری۔ جب آپ نے نیت کر کے کسی کو صدقہ دے دیا، اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچ گیا۔ اگر میں نماز پڑھوں لیکن میرا دل کہیں اور ہو تو کیا میری نماز قبول ہو جائے گی؟ نماز میں وسوسے قبولیت کی علامت ہے۔ شیطان آتا ہے، نماز خراب کرتا ہے۔ جب آپ کا ارادہ پختہ ہو تو پھر شیطان بھی دوڑ جاتا ہے۔ کیا علماء کرام نے نوجوانوں کو دین سے جوڑنے کی بجائے الگ نہیں کر دی؟ اصل میں آج کا نوجوان ہتھے چڑھ گئے سوشل میڈیا کے، بالکل، وہ ایسی چیزوں کے ہتھے چڑھ گئے، ٹک ٹاکر بن گئے۔ جی، اب ادھر سے پیسہ آیا، ادھر سے جعلی اور عارضی شہرت ملی، جی، تو وہ ساری چیزیں بدل کے رکھ دی ہیں سوشل میڈیا۔ آج کل ہر بندہ دنیا کی دوڑ کے پیچھے لگا ہوا ہے، مادیت پرستی کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس دوڑ کو ختم کرنے کے لیے کیا عمل اپنانا پڑے گا؟ کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں، جی، جب اس میں روح ڈالی جاتی ہے تو 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اس کا رزق لکھا جاتا ہے، جی، اس کی شقاوت اور سعادت لکھی جاتی ہے، وہ کہاں مرے گا وہ لکھا جاتا ہے، پھر اس کی عمر لکھی جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں اس کی لکھی جاتی ہیں۔ آپ مجھے چھوٹی سی بات بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں میں جیسے ہی کروں وہ فوراً میری دعا قبول ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تم صرف 2 کام کرو، صدق مقال و عقل حلال۔ حلال کھاؤ اور سچ بولو، ہر دعا قبول ہو جائے۔ آج کا مسلمان رشوت لے رہا ہے، کاروبار میں بددیانتی پر اترا ہوا ہے، منڈی میں بیٹھا ہوا ترازو جس کے ہاتھ میں ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ آج کا سیاستدان جو ہے وہ کرپشن پر بلیو کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی نارول کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد عرفان، اور میرے ساتھ ہیں محمد ابرار۔ ناظرین، آج ہم جس شخصیت کے ساتھ آپ کی بات کروانے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہوگا جو ان کو جانتا نہ ہو۔ کئی مدارس کی سرپرستی سنبھال رہے ہیں، 2 مرکزی مساجد کے خطیب ہیں، دارالافتاء چلا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں۔ مفتی احمد سعید طفیل صاحب سے آپ کی بات کرواتے ہیں، اور دینی سوال جو ہر کسی کی زبان پر ہوتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ بات اللہ کیسا۔ اچھا سر، سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہوگا، اسٹیٹ لائف جس کو انشورنس بولا جاتا ہے، کیا وہ حلال ہے؟ اگر حلال ہے تو اس کا دینی لحاظ سے ہمیں طریقہ کار بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آپ کا بڑا جاندار اور جامع ہے کہ جو اسٹیٹ لائف بیمہ پالیسی، انشورنس، جی بالکل، اس میں ہمارے علماء نے تو اس کو جائز نہیں کہا۔ بالکل، اس میں کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ جائز نہیں ہے۔ مثلا اس میں ایک یہ ہے کہ جو پالیسی ہولڈر ہے جی، وہ پالیسی کرواتے ہوئے وہ لکھ کر دیتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو میرا جو کلیم ہے وہ میری بیوی کرے گی، یا میرے بیٹے کریں گے، یا میری بیٹی کرے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب قرآن اور شریعت ہمیں یہ بات کہتی ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت کی تقسیم کا ایک نظم ہے۔ بالکل ایسے کچھ اصحاب فروض ہیں، کچھ اسبا ہیں، کچھ مختلف جو لوگ حصے دار ہیں یا حقدار ہیں۔ جی، تو وراثت اگر ہے، ظاہر مرنے کے بعد ہی وراثت ہوتی ہے، جو مال ہے وراثت بن جاتا ہے۔ بالکل، اب وراثت کی تقسیم اگر غیر منصفانہ ہوگی تو یہاں پر ہی وہ اس کو ناجائز کر دے گی۔ بالکل، دوسری اس کی وجہ ہے کہ وہ سود کو بیس کرتا ہے اسٹیٹ لائف کا جو محکمہ ہے۔ جی، شاید کچھ لوگ اعتراض بھی کریں یا پسند نہ کریں اس بات کو کہ جو اسٹیٹ لائف کا جملہ پریمیم اور سرمایہ ہے وہ سودی کاروبار میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کچھ علماء کرام نے اس کے بارے میں واضح کیا ہے کہ یہ حلال ہے۔
جن علماء کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو حلال کیا ہے، وہ نام درست نہیں ہے۔ مثلا اس میں میرے استاد گرامی ٹھیک ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی استعمال کرتے ہیں، جی جی حالانکہ انہوں نے اس کو صریحاً ناجائز کہا ہے، لیکن اس کی عبارت جو ہے وہ یعنی جہاں انہوں نے بنیاد جو اسٹیٹ لائف کی ہے وہ کارپوریشن ہے جی کہ 10 15 20 50 لوگ یا 100 یا 1000 بندہ جو ہے وہ یعنی مل کے ایک کمپنی بناتا ہے کہ جس کو بھی ساتھ ہوگا کوئی معاملہ ہوگا تو ہم اس کے ساتھ تعاون کریں۔ بنیادی کنسپٹ تو بہت اعلیٰ ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جو صدقہ ہے، جیسا کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے ہمارا ہندوستان ہو گیا، بھارت، وہ جیسی یہاں پہ اپنی چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، ویسے ہی ہم مسلمان اسی طرح کی طریقہ کار ہم اپنا رہے ہیں، یعنی کہ ایک مرغی کو سر کے اوپر سے وار دیا، انڈوں کو سر پہ وار کے پھینک دیا۔ کیا یہ صدقہ دینا جائز ہے اس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ الصدقۃ یرد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ تو بنیادی کنسپٹ۔ بالکل ایسے ہی باقی صدقے کا یا ادا کرنے کا تعلق دل اور نیت کے ساتھ، نہ انڈوں کو وارنا ضروری ہے، جی نہ مرغی کو گھمانا ضروری ہے، نہ کسی کو ہاتھ لگوانا ضروری۔ جب آپ نے نیت کر کے کسی کو صدقہ دے دیا، اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچ گیا، اور وہ جو تقدیر میں اول قدری خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے، اگر بری تقدیر ہوئی اور آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے، اللہ تعالیٰ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا کہ اس نے صدقہ دیا کہ نہیں دیا، بالکل کیونکہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور رحمت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جب آپ نے صدقہ دے دیا، اس کو گھمانے پھرانے اور سر کے ساتھ چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بھی آپ نیت کر کے کسی کو غریب کو دے دیں گے تو وہ صدقہ ہو جائے گا اور اس سے مصیبت ٹل جائے گی۔ دین میں نرمی کا حکم ہے، پر علماء کرام کے زبان میں، لہجوں میں اتنی سختی کیوں ہے؟ قرآن عزیز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، درست خو ہوتے، آپ کے لہجے میں سختی ہوتی تو کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ تو یہ تو خاصہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، اور جو دائی ہے دعوت اللہ کا علمبردار ہے، اس کو قرآن نے 3 احکام اس کے لیے فرمائے۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، یعنی آپ اللہ کے رستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ، اچھی دعوت کے ساتھ، اور اگر آپ کو بحث کرنی پڑے تو اچھے دلائل پیش کریں۔ تو جو علماء سخت لہجے سے بات کرتے ہیں ان کی بات پھر سنتا بھی کوئی نہیں، اس کی تاثیر بھی نہیں ہوتی، ہمیشہ تاثیر نرم لہجے کی ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا لین الکلام اطعام الطعام، جو 6 خصوصیات رسول اللہ نے ایک مومن کی بیان کی ہیں کہ وہ ان کا لہجہ بہت نرم ہوتا ہے، بڑی میٹھی گفتگو کرتے ہیں، وہی گفتگو جو ہے اگلے سننے والے اور سامع کے دل میں اترتی ہے۔ اگر میرا دل بار بار غلطی کی طرف جا رہا ہے تو کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے یا مجھے واپس بلا رہا ہے؟ آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے۔ اصل میں تھوڑی آپ کو یہ بات میں سمجھاؤں کہ قرآن عزیز نے ایک انسان کے بارے میں جو بات کی ہے کہ اللہ کہتا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے 2 رستوں کی طرف آپ کی رہنمائی کی، ایک گناہ کا رستہ ہے اور ایک نیکی کا رستہ ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسانی دل میں تقوی بھی رکھا ہے اور گناہ بھی رکھا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ فلاح پا گیا جس نے اس دل کو پاک کیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ناکام و نامراد ہوگا جس نے اس کو آلودہ کیا۔ اگر دل گناہ کی طرف جاتا ہے اس کی یہ مطلب ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ گناہ کی طرف جانے کا سبب یہ کہ آپ کی اٹھک بیٹھک صحیح نہیں ہے، آپ کی کیلیبر صحیح نہیں ہے، آپ کی جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، جو آپ کی سوسائٹی ہے، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو گناہ گار ہیں یا غافل ہیں۔ جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب آپ اچھے صالحین کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کا دل نیکی کی طرف آئے گا، جب آپ گنہگاروں کے ساتھ بیٹھیں گے، یعنی آپ چغل خوروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو چغل خور ہو جائیں گے۔ آپ شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ شرابی نہ بھی ہوں گے تو آپ کو اندر اس کی اثرات اور اس کی تاثیر ضرور ہوئے گی۔ جواریوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت تالے ترا
تعلق نہیں، اس میں اللہ کی ناراضگی یا رضا کا تعلق نہیں ہے، اس میں اللہ نے انسان کو بنایا ہی اس طرز کے ساتھ ہے اور دونوں رستے بتا دیے، انسان مجبور نہیں ہے، جو سا رستہ وہ اختیار کرے، اس میں اختیار اللہ نے دیا ہے۔ اگر میں نماز پڑھوں لیکن میرا دل کہیں اور ہو تو کیا میری نماز قبول ہو جائے گی؟ نماز کا تعلق ہے قبولیت کا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے، لیکن نماز کے جو آداب ہیں قرآن کہتا ہے کہ قد افلح من زکاہا، کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا۔ اس میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جو وسوسے ہیں نا، یہ نماز کو خراب نہیں کرتے یا نماز کی عدم قبولیت کی علامت نہیں ہوتے، بلکہ ایک روایت میں تو یوں بھی آتا ہے کہ نماز میں وسوسے قبولیت کی علامت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی آیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور یہودی بھی نماز پڑھتے ہیں، یہودیوں کی نماز میں کوئی وسوسہ اور کوئی خیال نہیں ہوتا، جبکہ آپ کے صحابہ اور مسلمانوں کی نماز میں ہزارہا وسوسے، خیالات اور ادھر ادھر ذہن جاتا ہے، تو ہماری نماز کامل ہے یا آپ کے غلاموں کی، آپ کے صحابہ کی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آپ جواب دو۔ جناب صدیق اکبر نے کہا کہ یہودی سے پوچھا تم یہ بتاؤ کہ ایک گھر ہے، اس میں سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات، مال و دولت ہے، اور دوسرا گھر ہے جو کھنڈر ہے، ویران ہے، اس میں اندھیرا ہے، کوئی شے نہیں ہے اس میں، تو یہ بتاؤ کہ چور کس گھر میں جائے گا؟ اس نے کہا چور تو مال والے گھر جائے گا، بالکل، چور تو اس گھر میں نہیں جائے گا جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا بس مومن کا جو سینہ ہے توحید اور رسالت اور تقوی اور پرہیزگاری کا خزانہ ہے، اس لیے شیطان بار بار ادھر ہی حملہ کرتا ہے، بالکل، اور تمہارا دل تو بالکل کھنڈر ویران ہے، ادھر شیطان کیا لینے جائے گا؟ جہاں وسوسہ آتا ہے، جہاں نماز میں کوئی چیز آتی ہے، یہ عدم قبولیت کی علامت نہیں ہے، یہ ہے کہ نماز کی اس کو تکمیل کرنی چاہیے، نماز کو مزید بہتر کرنا چاہیے، نماز کو سیکھنا چاہیے، اور وسوسے کیسے دور ہوتے ہیں۔ امام غزالی نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، ان کا جو بندہ چاہتا ہے کہ میری نماز وسوسوں سے خالی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جتنی نماز پڑھانا 2 رکعتیں پڑھا ہے، اگر وسوسہ آیا تو وہ پوری کرے، لیکن 2 اور پڑھے، اور یہ ارادہ کرے جب تک میری نماز وسوسوں سے خالی نہیں ہوگی تب تک میں نماز نہیں چھوڑوں گا، پڑھتا رہوں۔ تو جیسی اس کا ارادہ پختہ ہوگا، شیطان خود چھوڑ کے تو اس کو علیحدہ ہو جائے گا۔ شیطان آتا ہے نماز خراب کرتا ہے، جب آپ کا ارادہ پختہ ہو تو پھر شیطان بھی دوڑ جاتا ہے۔ کیا علماء کرام نے نوجوانوں کو دین سے جوڑنے کی بجائے الگ نہیں کر دیا؟ نہیں، اس میں شکوہ علماء سے نہیں بنتا۔ جی، کیا نوجوان علماء کے پاس بیٹھتے بھی ہیں؟ کیا نوجوانوں کے دل میں علماء کی کوئی محبت بھی ہے؟ میں ایک بات عرض کروں جی، کہ جو علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ دین کے قریب آتا ہے، بالکل ایسے، اور جو بیٹھے گا ہی نہیں تو علماء کیسے کھینچ کے تو نہیں لائیں گے ان کو کہ بھی آؤ تمہیں ہم دین سکھاتے ہیں۔ جی، اصل میں آج کا نوجوان ہتھے چڑھ گئے سوشل میڈیا کے، بالکل، وہ ایسی چیزوں کے ہتھے چڑھ گئے، ٹک ٹاکر بن گئے، جی، اب ادھر سے پیسہ آیا، ادھر سے جعلی اور عارضی شہرت ملی، جی، تو وہ ساری چیزیں بدل کے رکھ دی ہیں سوشل میڈیا نے۔ اس میں علماء سے شکوہ نہیں بنتا۔ اگر ہم شکوہ کریں کہ علماء ہمارے پاس بیٹھتے کب ہیں، جی، علماء نے ہمیں ٹائم کب دیا ہے، تو پھر زیادہ مناسب ہوگا۔ تو علماء تو دعوت دین کے علمبردار ہیں۔ بالکل، اب علماء کی آپ تعریف کریں کہ کن کو آپ علماء سمجھتے ہیں؟ ہر داڑھی والا عالم دین تو نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے، علم دین سیکھنے کے لیے باقاعدہ اس کی تمام چیزوں کو، اس کی بنیادیات اور مبادیات کو سیکھنا ہوتا ہے، پھر دعوت کے اصول بھی سیکھنے ہوتے ہیں بالکل۔ کہ دعوت دینی کس طرح سے۔ آج کل عالم دین مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ کہ فرقہ واریت علماء کا کام نہیں ہے، علماء کا کام ہے دعوت اللہ۔ اصل میں تھوڑا سا پس منظر میں آپ جائیں نا، جی، ابھی جو سٹڈیز آ گئی ہیں اس میں ہم نے پیسہ لگایا مسلمانوں میں انتشار کے لیے، ایک دور 90 سے لے کر یہ تقریباً 2010 تک ایک 20 سال کا دور تھا، اس میں بیرونی فنڈنگ تھی، جی،
سرمایہ تھا جو ایسے موضوعات کو بڑھاوا دینا اور ایسے موضوعات کو جو ہے نا وہ جس میں تکفیری گفتگو ہو، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ اب جب بعد میں فنڈ پیچھے سے ہٹا ہے، جی ان کے مقاصد پورے ہو گئے، انہوں نے پینترا بدلا ہے، تو اب وہ مساجد میں فرقہ واریت کی گفتگو یک لخ بند ہو گئی، یکدم بند ہو گئی ہے۔ اور اب نیا کوئی وہ جال پھینکیں گے ہمارے لیے جی تو مسلمانوں میں فرقہ واریت نہیں ہے۔ ایک دور تھا کہ جب اختلاف کے باوجود باہمی اعتماد اور محبت اور ادب کا رشتہ قائم تھا، جی اور یہ تکفیری جو فتنہ تھا، اب الحمدللہ وہ تکفیری فتنہ جو ہے وہ تقریباً 80% چلا گیا ہے۔ جو 20% لوگ رہ گئے ہیں وہ باقیات ہیں، ان کو حالات حاضرہ سے اور کرنٹ ایشوز کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اسی دنیا میں پیچھے ہی رہ رہے ہیں۔ اب 80% نہیں بلکہ 98% تو تمام مسالک میں اتفاقات ہیں، 2% جو ہے وہ اختلاف ہے۔ اب 2% کو ویسے پش ڈالا جائے اور 98% جو اتفاق ہے اس پر بات کی جائے، کیونکہ اس وقت الحاد کا فتنہ نیا آیا ہے، جی اس وقت انکار خدا کا فتنہ اور انکار دین کا فتنہ نیا آیا ہے۔ اب ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، نہ یہ کہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ تکفیری معاملات میں الجھے رہے۔ آج کل ہر بندہ دنیا کی دوڑ کے پیچھے لگا ہوا ہے، مادیت پرستی کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس دوڑ کو ختم کرنے کے لیے کیا عمل اپنانا پڑے گا؟ اصل میں ہمارا ایمان اللہ پر جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، اور جو رزق کے معاملات ہیں ہمارے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں جی جب اس میں روح ڈالی جاتی ہے تو 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اس کا رزق لکھا جاتا ہے، جی اس کی شقاوت اور سعادت لکھی جاتی ہے، وہ کہاں مرے گا وہ لکھا جاتا ہے، پھر اس کی عمر لکھی جاتی ہے، یہ 4 چیزیں اس کی لکھی جاتی ہیں۔ اچھا، اسلام کا کنسپٹ یہ ہے کہ جو کچھ میرے نصیب میں ہے جب تک وہ میں کھا نہیں لیتا، کما نہیں لیتا، کمانڈ نہیں حاصل کر لیتا، تب تک میں نے مرنا نہیں۔ جی اب یہ جو لوگوں کی دوڑ ہے نا، جی بہت زیادہ کثرت کی دوڑ جو ہے، جی اس نے اصل میں لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان پختہ ہو جائے کہ جو کچھ میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، میں صرف حلال استعمال کروں جی اور حرام کا لحاظ کروں، اس سے بچوں، جی ان 2 چیزوں۔ رسول پاک کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی چھوٹا سا وظیفہ بتائیں جی جس سے میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ میں مانگتا ہوں دعا نہیں قبول ہوتی، آپ مجھے چھوٹی سی بات بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں میں جیسے ہی کروں وہ فوراً میری دعا قبول ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تم صرف 2 کام کرو، صدق مقال و عقل حلال، حلال کھاؤ اور سچ بولو، ہر دعا قبول ہو جائے۔ اچھا تو آج کا مسلمان رشوت لے رہا ہے، آج کا مسلمان جو ہے وہ کاروبار میں بددیانتی پر اترا ہوا ہے، بالکل ایسے آج کا منڈی میں بیٹھا ہوا ترازو جس کے ہاتھ میں ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے، ایسے آج کا سیاستدان جو ہے وہ کرپشن پر بلیو کرتا ہے۔ یعنی ایسے لگتا ہے جیسے اسلام اور دین اور شریعت کی تعلیمات کو یکسر بھول گئے ہیں جی اور سارا کچھ اپنی کوشش سے حاصل کر لینا چاہتے ہیں۔ قرآن عزیز نے اس میں بڑی خوبصورت بات کی، قرآن لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر ہم زمین میں رزق کو پھیلا دیتے، سب کو برابر رزق دیتے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہ جو رزق کی تقسیم میں کمی اور زیادتی ہے، یہ اللہ کی تقسیم کا ایک حسن ہے کہ اگر سب کو برابر، کون کسی کا محتاج ہوتا، بالکل کون کسی کی بات مانتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ آج کل بندے سارے ہی چاہتے ہیں ہم برابر ہو جائیں، ایک دوسرے بڑھ جائیں، اسی چکر میں سارا انتشار اور افتراق اور یہ بے سکونی۔ تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا خصوصی انٹرویو جو مفتی احمد سعید صاحب کے ساتھ ہمارا ہوا، تو انہوں نے بہت ہی پیاری اور خوبصورت باتیں بتائی جو دین کی روح سے سچ تھی اور حقیقت تھی، اور حق کی بات بتائی۔ تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی سے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔